السلام علیکم جی۔ سیاست پر بات ہوتی رہتی ہے اور کل کا بھی میں نے جو ولاگ کیا اس کے اندر کچھ بات کی، لیکن پھر مجھے رات کو خیال آیا کہ نہیں، مجھے تفصیل سے تھوڑی سی کرنی چاہیے، بات سمجھنے کی ہے۔ بعض ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں، مثلاً اے پی سی کا واقعہ ہوا اور ایک پاکستان کی عوام کے اندر سوچ پیدا ہوئی۔ وہ درمیان کے لوگ جو کہ شدت پسند نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کسی صورت میں جو انسان ایسے لوگوں کو جو شدت پسندی کا رجحان بڑھاتے ہیں، ان کا ہم نے ساتھ نہیں دینا، اور ایک تبدیلی واقعہ ہو گئی۔ اب اس میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک طے کر لیا کہ یار یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، انہوں لوگوں نے کیا کیا۔ تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ہاں، اس کو پازیٹیولی استعمال کیا جانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ مقاصد پیچھے کچھ اور تھے، حکومت تو چاہتی تھی کہ کچھ ہو، لیکن کچھ ایسا ہو نہیں سکا۔ اچھا، اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں اپنا۔ یہ جو ایک یعنی کہ عرب میں تنظیم ہے، فلسطین میں حماس، اور ایک اور ہیں، 3 4 ہیں، نام سنتے رہتے ہیں، میری کوئی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے اور نہ ان کے بارے میں کچھ زیادہ جانتا ہوں، لیکن یہ پتہ لگا کہ جناب غزہ کے اوپر ایک عذاب نازل ہو گیا، اور پوری دنیا کی عوام جو ہے نا اس وقت میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یار آپ ملی بھگت کے ساتھ ایسا واقعہ کرواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو انسان آپ ایسا اٹیک مارتے ہیں اور نسل کشی کی جا رہی ہے، جبکہ پوری دنیا کی جو گورنمنٹ ہے نا، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک شکنجے کے اندر جکڑی ہوئی ہیں، اور وہ کوئی بات بھی نہیں کر رہی کہ جو انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے اس وقت میں، اسرائیل جو کر رہا ہے اس کے اگینسٹ بات بھی نہیں کرنے کو تیار۔ پاکستان کے اندر اور اسلامی دنیا کے اندر وہ بھلے جو مسلمان آپ کہہ لیں، وہ انڈیا کے اندر ہیں، بنگلہ دیش کے اندر ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، عرب ممالک کے اندر ہیں، یہ سارا میسیج جو انسان ہے جو میں ابھی دوں گا وہ ان سب کے لیے ہوگا، اور بات کو صرف سمجھنا ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ کوئی حکیم نہیں سمجھائے گا، کوئی دانشور نہیں سمجھائے گا، آپ خود دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اسرائیل کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسرائیل مینز اس وقت میں اسرائیل کے ساتھ پورا ویسٹرن ورلڈ کھڑا ہوا ہے، اس کا مقابلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس بات کو، اس نقطے کو سمجھنا ہوگا اور بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کو نہیں سمجھیں گے تو اور خرابی بڑھتی رہے گی۔ اس لیے کہ 60 لاکھ افراد کو تو وہ ماریں گے نہیں، وہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ لیٹ سپوز وہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں، اور وہ کر لیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، ان کی آبادی اتنی ہے، ان کی ضرورت اتنی ہے، کچھ بھی مطلب کسی قانون، کسی ضابطہ، کسی اخلاق، کسی بھی چیز کو کوئی دنیا جو ہے نا وہ گنتی میں نہیں لے کے آئی۔ چند ایک باتیں سمجھ لینی ہوگی، ہم فیوچر جو ہے نا وہ ان لوگوں کا ہوگا جو حق پہ ہوں گے، بھلے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ دیکھیں، دنیا جو ہے نا وہ بارڈرز میں تقسیم ہوئی ہے، لیکن اس انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے دنیا کے بارڈرز ختم ہو گئے۔ بڑا بنیادی نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایگزیکٹلی جو ویٹنگ فار اللہ بک ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، اس کے اندر سے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ دانشوروں کی بات ہے، میں صرف اس کو دہرا رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر ایک پروڈکٹ ہے روح افزا، ٹھیک ہے، رمضان میں بہت استعمال ہوتا ہے، گرمیوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، غریب کے یہاں، امیر کے یہاں، ہائی کلاس جو لوگ ہیں ان سے لے کے نیچے تک جو لوور کلاس ہے، وہ تمام لوگ ایک ہی طریقے سے اس روح افزا کو استعمال کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی جو کلاس ہے، جو اس کا جو معیار ہے، وہ آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے بھی وہی تھا جو آج ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روح افزا سے بہتر اس دنیا کے اندر اس طرح کا پروڈکٹ ابھی تک لانچ نہیں ہوا۔ دیکھیں مزے کی بات، انہوں نے اپنی کوالٹی سنبھالی ہوئی ہے، اس میں یہ ضرور ہوا ہے کہ پہلے کانچ کی بوتل تھی جو کہ ہونی چاہیے، پلاسٹک میں وہ لے آئے ہیں، یہ زیادتی کی انہوں نے، بہت بڑی روح افزا کمپنی نے یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے، اس کو اور خوبصورت کرنا چاہیے تھا، اس کے مزید کلاس کے برانڈ بنانے چاہیے تھے، پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ گورا اب آپ دیکھیں، وہ گورا جو نفرت کرتا ہے پاکستانیوں سے، اور وہ کہتا ہے یہ دہشت گرد ہے، لیکن جب اس کو یہ پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہے نا تو وہ فٹافٹ جو ہے نا وہ روح افزا کو اٹھاتا ہے، وہ جامع شیریں ہو، وہ کرشی ہو، وہ انڈیا کے 100 برانڈ ہیں اس طرح کے، وہ کسی کے اوپر نہیں جاتا، وہ روح افزا ہی اٹھائے گا، یعنی کہ ریک میں لگے ہوئے ہوں گے، روح افزا نہیں ہے تو کوئی دوسرا بک رہا ہوگا۔ یہ میں آپ کو یورپ میں بتا رہا ہوں،
اور پورے امریکہ کی بتا رہا ہوں آپ کو، پوری دنیا کے اندر یہ نظر آئے گا۔ وجہ کوالٹی کانشیس، بات کو آپ سمجھیے گا، یہ میں آپ کو اسرائیل سے لڑنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی تو سارا معاملہ ٹھیک ہے۔ کپڑا اگر آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہائی کلاس جو لوگ ہیں جو اپنا خود سلواتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے یہاں پہ یورپ میں اور امریکہ میں سلے سلائے لیتے ہیں اور خود سلوائیں تو بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ جب ان کو کوئی مہنگا کپڑا خریدنا ہوتا ہے نا اور وہ سٹور کے اندر جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں لارنس پور اور پاکستانی برانڈز کی طرف، بڑے وی وی آئی پیز جو ان سے نا وہاں پہ جاتے ہیں، انتہائی مہنگا کپڑا ہوتا ہے۔ وہ نہ یہ دیکھتا ہے کہ میں یورپ کے کس ملک سے تعلق رکھتا ہوں، وہ ہائی کوالٹی چیز بائی کرتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس ملک کا۔ پوری دنیا کے اندر جب سمر سیزن ہوتا ہے، یہ لان کا یعنی کہ جو لیڈیز کی جو لان ہوتی ہے اس کا سیزن ہوتا ہے، مور دین 50% صرف پاکستان کی لان استعمال ہوتی ہے۔ خواتین نہیں دیکھتی امریکی، کینیڈین، یورپین کہ یہ پاکستان اس دہشت گرد کنٹری کا جو ان سے نا یہ کپڑا ہے، نہیں، وہ کہتی ہیں کہ نہیں مجھے یہ کلاس چاہیے، اور وہ نام لے کے کہتی ہیں، دیکھ کے تسلی کرتی ہیں کہ یہ پاکستان کا ہی ہو۔ ایک بات، دوسری بات، پاکستان کے اندر بھی جو نا بددماغ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ چیز ہونی چاہیے۔ کیا آج تک آپ نے دیکھا ہے کسی کلاس کے لوگوں کو، یعنی کہ مہنگے ترین پروڈکٹ استعمال کرنے والے لوگوں کو، کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں یہ پاکستانی ہے، یہ گھٹیا ہے، میں نے جو ہے نا ڈنمارک کی لون استعمال کرنی ہے، میں نے انڈین لون استعمال کر دی، وہ فخر سے پاکستانی لون استعمال کرتی ہیں۔ یہ اتنے کا سوٹ ہے، یہ 10,000 کا، یا 20,000 کا، یا 2,000 کا، یہ 1,00,000 کا، ہر ایک کی کلاس اپنی، لیکن لون کے اندر جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر نہیں نکلیں گے۔ وجہ کانشیس، اس بات کو آپ سمجھیے گا۔ پھر اگر آپ آ جائیں ادویات کا، پاکستانی ادویات دنیا میں سمگل ہوتی ہیں۔ کون سی؟ کچھ جو کورس کروائے جاتے ہیں انفیکشن کے، میں نام نہیں لوں گا، پوری دنیا میں لوگ جو ہیں نا لے کے جاتے ہیں، بڑا رسکی کام کرتے ہیں، یہ بھی ڈرگز کی ایک شکل آ جاتی ہے۔ کیوں کرتے ہو آپ؟ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ امپورٹ بھی کرتے ہیں، پاکستان میں آتی ہیں ڈرگز، یعنی کہ پین کلرز آتی ہیں، چھوٹی بہت ساری میڈیسنز آتی ہیں جو انتہائی چیپ ہوتی ہیں، دنیا سے وہ آتی ہیں۔ لیکن جب کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کا بچہ، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کوئی کمپرومائز کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس ملک سے تعلق رکھتا ہے، وہ بہترین چیز بائی کرتا ہے۔ پھر آپ پلٹ کر دیکھیں، اچار کتنی کامن چیز ہے، گورا بھی استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھے گا پہلے، وہ گورا جو یہ پاکستانیوں سے نفرت کرتا ہے، بات کرنا پسند نہیں کرتا، وہ دیکھے گا میڈ ان پاکستان، پھر وہ دیکھے گا اچھا یہ برانڈ ہے، بس ٹھیک ہے، وہ کہے گا یہی لینا۔ انڈیا کے 1-2 برانڈ ہے، وہ ان کو دیکھے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ جناب یہاں پہ جو ہے نا اپنا اسپین میں بھی بنتا ہے اچار، یہ نہ، اس کو ریجیکٹ کر دے گا، اسپینش بھی ریجیکٹ کر دے گا۔ اب آگے آ جائیں، جاپان جو ہے نا کتنی نفرت کرتے ہیں امریکیوں سے، ٹھیک ہے، سافٹ ویئر بائی کرنا ہوگا نا تو وہ امریکی بائی کرے گا، بات کو آپ سمجھیں۔ امریکی کتنی نفرت کرتے ہیں جاپانیوں سے، گاڑی خریدنی ہوگی نا تو وہ جاپانی خریدے گا، سستی پڑتی ہے، بہترین ہوتی ہے، ٹائم پہ ماڈل چینج کر لو، سہولیات۔ جاپانی وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، دیگر بھی ہیں سافٹ ویئر، لیکن امریکی کے اوپر ہی جو ہے نا ڈپینڈ کرے گا، کوشش الٹرنیٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کو جو ہے نا کہیں پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ پھر آگے آپ آ جائیں، چائنیز جو ہے نا کاپی رائٹ کے اوپر دیکھ لیں کہ وہ کتنا جو ہے نا عمل کرتے ہیں چائنا کے اندر، لیکن ابھی کی کیا صورتحال ہے، وہ کس طریقے سے چل رہے ہیں، اس بات کو دیکھ لیں، وہ دنیا سے کیا چاہتے ہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ اب اس کے آگے چلے جائیں، وقت کم ہے تو میں تھوڑا سا بات کروں گا۔ آپ جتنے سننے والے ہیں، بھلے وہ چھوٹا ہے بندہ یعنی کہ مالی وسائل کے حساب سے، یا بڑا ہے بندہ مالی وسائل کے حساب سے، دونوں بتائیں۔ گھر میں دعوت ہوتی ہے، کوئی 5,000 کا دعوت کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، کوئی 50,000 کا دعوت کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بڑا گوشت بنا رہا ہے، کوئی چکن بنا رہا ہے، کوئی دال بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، وہاں پہ سافٹ ڈرنک استعمال ہونی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے پاکستانی ہیں کہ جو اس بات پہ کہیں گے کہ کوک یا پیپسی کے علاوہ کوئی اور سی ہو، بکری ہوتی ہیں دوسری، لیکن لوگ بس وہ انرجی ڈالنے کے لیے جو ہے نا وہ پی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب دعوت ہوگی نا وہ یہی برانڈ کیوں استعمال کریں گے کہ یہودیوں کے بنائی ہوئی پیپسی اور کوک پئیں، کیوں؟
آپ مجھے بتائیں نا 20-25-30 ہزار کا جو ہے نا کھانا بنا ہوا ہے ایک گھر کا، ٹھیک ہے نا، وہ 50 بندوں کی دعوت کر رہا ہے، 30 کی دعوت کر رہا ہے، اس میں جو ہے نا 2000 کی بوتلیں آ رہی ہیں، وہ کیوں نہیں اس پہ کمپرومائز کر رہا؟ اس لیے کہ سارے کھانے کی واٹ لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ کتنی ہماری بیکریوں کے جو ہے نا برانڈز ہیں، سب اسٹینڈرڈ ہیں، سب خود تو ہے ہی بیڑا گرک، وہ سارے کھانے کا بیڑا گرک کر دیں گے، لوگ پھر وہ مذہب جذبات سب بھول جاتے، نہیں بیڑا گرک کر سکتے نا، بات کو سمجھنے کی۔ پاکستان کی جو کشمیری یہ جو شالیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے سٹورز میں جو ہے نا بکتی ہیں، گورا وہ اٹھاتا ہے اور فخر سے اٹھاتا ہے اور سب سے پہلے چیک کرتا ہے میڈ ان پاکستان۔ ہاں، اب اگلی بات کر کہ اس کی کیا حساب کتاب ہے۔ 200-300 400 500 یورو کی ایک ایک شال بیکری ہوتی ہے، بڑے فخر سے پہنتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ کون سا برانڈ ہے۔ کھاڑی ایک برانڈ ہے پاکستان کے اندر، سب جگہ پہ آؤٹ لیٹس نہیں ہیں، کہیں کہیں پہ ہیں، امریکہ میں 1-2 جگہ پہ میں نے دیکھی ہیں، یہاں پہ یورپ میں جو کپڑے والے ہیں نا انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پرائیویٹلی لوگوں سے منگواتے ہیں، لیکن پہلے وہ جو ہے نا تسلی کرتے ہیں کہ میڈ ان پاکستان اور کھاڑی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ استعمال کرتے ہیں، پھر وہ پاکستانیوں کو گالیاں دیتے ہیں، جیسے ہم یہودیوں کی دوائی استعمال کر کے یہودیوں کو گالیاں دیتے ہیں نا، وہ اسی طریقے سے، وہ تو کتنے ٹکے پہ بک رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، تعلیمی معیار دیکھیں پاکستان کے اندر کتنا لوگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو نقطہ بتاتا ہوں کہ کیسے اسرائیل سے لڑ سکتے ہیں اور پوری دنیا آپ سے جو ہے نا کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ آپ اپنے معیار کو ٹھیک کریں، اپنے کپڑے دھوئیں، اپنے جسم کو دھوئیں، اپنے جگہوں کو دھوئیں، بہتر ہو جائیں گے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں ہائی کلاس کریں، اس کا سٹینڈرڈ جو ہے نا جو بھی ہائیسٹ سٹینڈرڈ ہے اس سے اوپر لے جائیں، دوسرے کو سب سٹینڈرڈ کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ کیا کوک اور پیپسی کے لیے کوئی دنیا میں سے کوئی خاص چیزیں منگوا رہے ہیں؟ نہیں۔ جب ایک جو بیکری کی ایک سافٹ ڈرنک لانچ ہوئی تھی نا، اور جب لانچ ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے بھی ٹرائی کی، اس کا سٹینڈرڈ اور پیپسی اور کوک کا سٹینڈرڈ ایک جیسا تھا، ٹیسٹ ڈیفرنٹ تھا، ہم نے وہی منگانی شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ ٹرسٹ کر کے دیکھیں، آپ پیپسی اور کوک سے بہتر برانڈ بنائیں، بہتر برانڈ بنائیں، اور تھوڑا سا بے شک مہنگا لے جائیں، اگر پیپسی 100 کی ہے نا 120-25 کی کر لیں، لوگ خریدیں گے، وہ کہیں گے یار جب 2000 کی ہم پیپسی منگوا رہے ہیں ہم 2200 کی منگا لیں گے، 2500 کی منگا لیں گے، لیکن پاکستانی برانڈ منگائیں گے، لیکن 2000 کی جگہ وہ 1500 کی منگوا کے اور پورے کھانے کی دعوت کا بیڑا گرک نہیں کریں گے۔ یہ نقطہ، اور اس سارے راز کے پیچھے جب آپ سکون کے اندر آئیں گے نا، اور اپنے یعنی کہ تعلیمی معیار بہتر کریں، اور کس طرح سے کرنا ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ڈیول ہے نا، اس کے ہاتھ میں پاکستان کی جو آپ مشینری ہے نا وہ نہیں ہونے دیتی، لیکن ایک نقطہ جب کھل جاتا ہے نا، بات جب کھل جاتی ہے تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، ایک آفیسر ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یار میں تو استعمال ہو رہا ہوں، میں تو اعلی کار بنا ہوں، پھر وہ جو ہے نا پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی بھی غیرت جاگنا شروع ہو جاتی ہے، اور بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس بے غیرتی کی سطح کو عبور کرتے ہیں، اور وہ بہت سارے ہیں ہمارے ہاں آج کل، تو نام کمایا ہوا ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، ٹٹو ہوگی، جس دن ہوگی اس دن دیکھیں گے، اور کرنے والے بھی جو ہے نا ان جیسے ہی ہوں گے، پردے ہی ڈالیں گے، مطلب ملک کی واٹ لگا دی، کچھ شرم نہیں ہے۔ اب میں ایک اور نقطہ یعنی کہ سیاسی نقطے کے اوپر آنے لگا ہوں اور بات کو اپنی ختم کروں گا کہ میاں محمد نواز شریف نے 1990 میں 97 میں اور 2013 کے اندر جتنے کام کیے نا، وہ سب یہ کہا کہ اپنا برانڈ بناؤ، اپنے معاملات کو بہتر کرو، اپنی عوام کو سہولیات دو، اپنی تعلیم کو بہتر کرو، اپنا نظام خود بناؤ۔ اس چیز کا اعلان نہیں کیا، اسی لیے اس شخص کے ساتھ، اس برانڈ کے ساتھ جو ہے نا زیادتی ہوتی ہے۔ ابھی چوتھی دفعہ موقع مل رہا ہے، اللہ کرے بہتری ہو اور ٹیم کام کر سکے اور بہترین مواقع مل سکے، سازشیں اللہ کرے کہ پاکستان کی عوام کو سمجھ میں آ جائیں کہ یہ کیا بہتری ہو جائے گی۔ واحد لڑنا یہودیوں سے، نصرانیوں سے اور کسی سے بھی، میدان کھلا ہے، آپ اپنے سٹینڈرڈز ہائی کر لیں، آپ ایسی شرٹس بنائیں، اس کی سٹچنگ ایسی کریں، اس میں دھاگا اتنا معیاری استعمال کریں، اس کے لیے جو مشینری بے شک وہ امریکی ملے یا چائنیز ملے یا جرمن ملے، بہترین سٹینڈرڈز بنائیں۔ دیکھیں
اور اسٹینڈرڈس کی طرف جب آپ جاتے رہیں گے خود بخود معیار اوپر سے اوپر چلا جائے گا اور سب آپ کو ہی پسند کریں گے. کوئی نہیں یہ کہے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان دنیا کا وہ بدقسمت ملک ہے. اب میں یہ بات کرنے لگا ہوں, بہت بڑی بھاری بات ہے, جہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہیں نا وہ رات کو روڈوں پر سوتے ہیں, بے گھر ہوتے ہیں, نوکریوں کے لیے ادھر ادھر آئے ہوئے ہوتے ہیں, کسی کی سرائے میں پڑے ہوتے ہیں, کہیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ایک کمرے کے اندر 20 بندے گھسے ہوئے ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ بدقسمتی ہماری کہ دنیا کی تاریخ جس نے بدلی وہ دین اسلام ہے, اور اس دین اسلام نے دیا تھا کہ یہ مسجدیں ہیں, سرائے چھوڑو یہ مسجدیں, 5 ٹائم کی نماز پڑھو اور رات کو یہاں پہ اپنا مسافر خانہ بناؤ. مسجد نبوی کیا تھی آپ بتائیں؟ اور جتنی مسجدیں تھیں اس وقت کی, آج مسجدوں میں تالے لگتے ہیں, یہ مسجدیں نہیں ہیں. پاکستان کے اندر نمازی نہیں ہے مسجدیں زیادہ. آپ ٹرین کا سفر کریں کراچی سے اور پشاور تک جائیں, آپ کو ہر جگہ پہ مسجد نظر آ رہی ہوگی. آپ کی مسجد آپ کی نظر سے نہیں ہٹے گی, کہیں جھنڈا لگا ہوا ہے, کہیں کچھ, اب کھیت کے بیچ میں ایک آدھی مسجد بنی ہوئی ہوگی. یہ کیا ہے؟ کون پڑھاتا ہے وہاں پہ نماز؟ جنات. یہ پھر لعنتیں برستی ہیں. نعوذ باللہ. جو میں بات کر رہا ہوں بہت سخت کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی اس وقت میں اگر آپ اسرائیل سے لڑنا چاہتے ہیں, اپنے معاملات کو, اپنے کپڑوں کو دھوئیں, اپنے گریبان میں جھانکیں. کوئی دنیا نہیں یہ کہے گی کہ یہ جناب اچار جو انسان ہے یہ اسرائیل کا ہے اور یہ پاکستان کا اچار ہے. پاکستان کا اچار بیسٹ ہوتا ہے, وہی خریدتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے. ایک بسکٹ ہے, کیا نام ہے اس کا, ابھی آپ کو بتاتا ہوں, ٹک بسکٹ. گورا دیکھتا ہے نا, آنکھیں نہیں ہٹاتا, ادھر ادھر نہیں کرتا, جا کے سیدھا ڈبہ اٹھاتا اور پھر سب سے پہلے دیکھتا ہے میڈ ان پاکستان ٹک بسکٹ. کو فراڈیا تو نہیں آیا ہوا, اور فوراً اپنے پاس رکھ لیتا ہے, 2 3 4 کٹھے رکھ لیتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ملے یا نہ ملے. لیکن وہ پھر پاکستان کے بارے میں جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے, لیکن اس کو ٹیسٹ ٹک بسکٹ کا کہیں نہیں ملتا. اس بات کو سمجھیں, دیکھیں پوری. اور یہ جو بنیادی چیز ہے نا, یہ جب ٹھیک ہو گئی اور تعلیمی معیار بڑھا, یعنی کہ تعلیم بڑھی بچوں کے اندر, تو آنے والا وقت بہترین ہوگا. ورنہ آپ جلسے کریں, جلوس کریں, احتجاج کریں, اگلے اور چپیڑے میں ماریں گے, اور ٹھیک ماریں گے. مسلمان وہ ہے جنہوں نے اسپیس ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی. مسلمان وہ ہے جس نے میڈیکل کے اندر سرجری کی بنیاد رکھی. مسلمان وہ ہے جس نے اس زمین کا وزن بتایا, اس زمین کا فاصلہ بتایا. علم والے لوگ تھے, تبع تابعین میں سے تھے. آپ کون اور میں کون ہوں؟ بہت لمبی بات ہو گئی, لیکن اسرائیل سے لڑنے کا, یہودیوں سے لڑنے کا, نصرانیوں سے لڑنے کا, ہندوؤں سے لڑنے کا, جس کے اوپر میں نہیں ڈفرینشیٹ کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں, میری اپنی یہ سوچ ہے, ہو سکتا ہے آپ کی کچھ اور ہو, فرق ہو سکتا ہے, کہ جہالت سے لڑنے کا جو ہے نا, یعنی کہ جہالت کیا ہے جو آپ کا دماغ میں گھسی ہوئی ہے, اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ اپنے سٹینڈرڈز بہتر کریں, ٹھیک ہے, اور اپنے معاملات کو بہتر کریں. کوئی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں پوری دنیا میں جو سٹینڈرڈ کی چیز بنائے گا خریدار موجود ہے. بہت لمبی بات ہو گئی جی, اور لیکن اللہ کرے کہ معاملہ بہتر ہو. بہت شکریہ, اللہ حافظ.